علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ اور رمضان مبارک کے گزشتہ دنوں میں اس کے ادب کے خلاف جو باتیں ہم سے ہوئیں ان کو درگزر اور معاف فرمائے۔ تو آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور اس میں مغفرت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہم سے قبل جو اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بزرگ جو کل فوت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے علی مندروں کا آسان فرمائے، ان کے خاندان والوں کو صبر نصیب فرمائے۔ تو رمضان مبارک کا مدعا اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو تقوی کے موضوع پر مختلف اوقات میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو آج اس بات کو آپ اتنی سمجھ لیں کہ تقوی کیا ہے، کہ تقوی کے بغیر کوئی ہمارا عمل زیادہ وزنی نہیں ہو سکتا، ثواب ملے گا لیکن تقوی کے بغیر بعض اوقات وہ ثواب والا عمل بھی بالآخر ضائع ہی ہو جاتا ہے۔ تو حدیث شریف سے ذرا ہمیں اس کی مختصراً یعنی تقوی ہے کیا، اس بات کو سمجھ لیں۔ جو ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں، جس دن اس کے سائے کے ساتھ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمیوں کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، اور ان 7 آدمیوں میں ایک ذکر آتا ہے ایسے شخص کا، فرمایا کہ جس کو ایک حسب و نسب والی اعلیٰ خاندان والی اور حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف مائل کرے، دعوت دے، اور وہ آدمی یہ بات کہہ کر اس کی بات کو، دعوت کو ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن حدیث کے اندر یہ جو بات آئی ہے کہ حسب و نسب والی اور خوبصورت عورت اس کو بلاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، اس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ بس یہ تقویٰ ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہر ایسا کام جس کام کو کرنے پر انسان کی طاقت ہو، نافرمانی کا، گناہ کا موقع بھی ہو، لیکن وہ اس کام کو اس غرض سے چھوڑ دے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ روزہ میں یہی سبق سکھاتا ہے کہ بھائی کھانا پینا تمہاری بیوی موجود ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اب اس سے رک جانے کا نام روزہ ہو گیا اور اس کے عمل کا نام تقویٰ ہو گیا۔ تو اگر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے، ہم روزے رکھ لیں اور ہماری عملی زندگی میں ایسے موقع آئیں جہاں اللہ کی منع کردہ باتوں کو یعنی ان کا ایسا وقت آ جائے کہ ایک چیز اللہ نے منع کی ہے لیکن اس کو ہم کر گزرنے پر طاقت رکھتے ہیں لیکن آرام سمجھ جو ہم اس سے رک جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر اللہ کی منع کردہ باتوں سے ہم رکیں گے نہیں تو پھر تقویٰ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ثواب ہمیں ملے گا، لیکن بعض اوقات جس طرح میں نے کہا کہ تقویٰ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے پھر سارے عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں،
کیا ہو کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے اور وزنی ہوتے ہیں کہ ان گناہوں سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور تقوی جو ہے اس کے ساتھ مختصر سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سے اسی تقوی کی وضاحت کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان لمبی چوڑی نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، قرآن کے 8-10 پارے تلاوت کر دیتا ہے، 1000 5000 والی تسبیح جو ہاتھ میں لے کر اس کو گھما دیتا ہے، یہ سارے ثواب کے کام ہیں اور اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ لیکن حدیث شریف کی روشنی میں بغیر تقوی کے عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے شک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، تکن عابد الناس، فرمایا سارے لوگوں میں سے تو سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا تقوی یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی رکعات نوافل کی نہیں پڑھتا، لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جو باتیں منع کی ان سے رکیا، یہ آدمی بہت بڑا عابد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی بہت نمازیں پڑھتا ہے، بڑی تسبیحات کرتا ہے، لیکن اللہ کی منع کردہ باتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا کوئی عمل نہیں۔ بے شک یہ روزے کا مقصد اور مدعا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا خوف کرو، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب اس تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے انسان کو کہ انسان جو ہے وہ جتنا بھی نیک صالح متقی بن جائے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں، چھوٹی موٹی لغزشیں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تقوی کا پہلا فائدہ تو تمہیں یہ حاصل ہوگا، تمہارا دل، تمہارا ذہن اتنا صاف اور شفاف ہو جائے گا کہ کسی بیرونی نصیحت کی اور ہدایت کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یجعل لکم فرقانا، خود تمہارا اپنا نفس، تمہاری ذات فرقان بن جائے گی۔ فرقان کا معنی ہے یعنی حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوم بدر جو ہے، بدر کی جنگ جو ہے، اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ کیوں یوم الفرقان کہا؟ کہ وہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ تو اس میں یہ پتہ چلا کہ فرقان انسان کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود اس کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے کہ اے انسان یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ظاہری علموں کی طرح مفتیوں کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ بھئی فتویٰ لیں کہ بھئی اس معاملے میں کیا ہے۔ اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا نفس اس پر فتویٰ بن جاتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کی وہ قوت عطا کرتے ہیں، وہ طاقت عطا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کو ایسی نصرت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے کہ خود حق اور باطل کی وہ پہچان بھی کرتا ہے اور اللہ کی مدد سے وہ باطل سے بچ بھی جاتا ہے۔ یہ قوت حاصل ہوتی ہے تقوی اختیار کرنے سے۔ جو اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی مزید تصدیق قرآن ہی سے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اندر فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تگدو کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ یعنی جو انسان بالکل ان پڑھ ہے اور اس کو یہ قرآن نازلہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ترجمہ تو دور کی بات ہے، لیکن اگر وہ تقوی اختیار کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں سے ایسا علم عطا فرمائے گا کہ جو ایک بہت زیادہ سند یافتہ مفتی جو ہے
وہ ہو سکتا ہے کہ بات کی تہ تک نہ پہنچ سکے کیونکہ وہ تو ظاہر علم کو دیکھے گا، لیکن جس کا معاون اور مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائے اور وہ اس کے دل کے اندر بات ڈال دے تو وہ ظاہر علم والی بات زیادہ مضبوط ہوگی، جو بات اللہ ڈال دے گا وہ زیادہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے تقوی ایسی قوت ہے، تقوی ایسی طاقت ہے، فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جب چلنے کے لیے ارادہ کر کے صحیح کر کے نکل جاتے ہیں پھر ان کو ہم خود بخود جو ہے راستے ان کو دکھاتے رہتے ہیں، راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے خوف سے، تقوی سے انسان کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس قوت سے انسان خود بخود اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے اندر تمیز کرنے لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو گناہ اور نیکی کی، سچ اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی تمیز آ جائے گی تو وہ پھر خود بخود جو ہے حق کی طرف مائل ہوگا، سچ کی طرف مائل ہوگا، حق کی طرف وہ چلے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اور تقوی سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہاری جو سیئات ہیں، تمہارے جو چھوٹی موٹی لغزشیں، گناہ ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان کو درگزر کر دے گا۔ اور چھوٹی موٹی لغزشوں کے لیے وہ جو حدیث ہم سنتے رہتے ہیں فضائل کی، وہ اسی لیے آئی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اگر انسان بچے گا، کبیرہ گناہوں کے بچنے کے بعد انسان اگر نماز کے اہتمام کر لے گا 5 وقت کی، یہ نماز بھی اس کو گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ فرمایا نماز قائم کرو دن کے کناروں پر اور رات کے اوقات میں، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے جب انسان تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سیئات کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بلکہ کفار تک کو یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے اِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، فرمایا اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہاری پچھلی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے جب وہ یعنی آج مغفرت کا عشرہ ہے، اگر ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے، ارادہ کر کے، نادم ہو کر ان کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہارے سیئات کو بھی یعنی دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، تو بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بخشش کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے انسان کے دل کے اندر ندامت پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن سے اور حدیث سے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح موت کے بعد یعنی ہم نے ہر ایک شخص نے اللہ سے ملنا ہے، لیکن ہمارا یہ بات، ہمارا یہ عقیدہ یہ اوپر سے ہے۔ اگر یہ بات ہماری اندر اتر جائے تو پھر ایک مسلمان ہو اور اس مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی ضمانت نہ مل جائے کہ تیرے گناہ کی معافی ہوگی ہے تو وہ آرام اور سکون اور چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور نہ ایمان والا گناہ کے بعد جب تک اس کو گناہ کی تلافی نہیں ہو جاتی وہ کسی ملامت سے، کسی خوف، دنیاوی خوف اس کے پاس نہیں رہتا۔ ایسے واقعات کتب حدیث کے اندر آتے ہیں، ایک مرد کا بھی آتا ہے، عورتوں کے بھی آتے ہیں، جن میں سے مختصراً 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے ہم اپنے ایمان کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ ہماری مثال تو ایسی ہے، یہ بار گلا کون کرتا جی؟ یہ رہا شرم کرو، مسجد میں بیٹھ دو بیان لگے رہا تو گلا لائی جی، بڑا افسوس کی گل ہے۔ تو اس لیے جب تک انسان حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ مومن کی مثال ایسی ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے، فرمایا مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے، اور منافق جو ہے اس کی مثال ایسی ہے، فرمایا وہ جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، وہ ایسا بھی نہیں سمجھتا کہ جیسا کہ مکھی ناک پر بیٹھی اور اڑ گئی، لیکن انسان کے دل کے اندر جب اللہ کی حاضری کا تصور موجود ہو تو پھر انسان جب تک اس کے گناہ کی معافی نہ ہو جائے اس کو آرام اور سکون نہیں آتا۔ تو قبیلہ جونیہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خود بخود حاضر ہو گئی، کسی نے نہ کوئی رپورٹ کی، نہ کوئی تھانے کے اندر گیا، نہ کسی نے اس کو پکڑ کر لایا، وہ عورت تھی کہ ان جذبات کے اندر آئی اور اس سے گناہ ہو گیا۔ گناہ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو گناہ ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے، فاسقاری ہو گئی ہے، تو آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن بار بار وہ اس بات کا اصرار کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش اس لیے کی، یہ بھی ایک قاعدہ اور کلی آپ سن لیں، کیونکہ آج کا وقت جو ہے وہ ایسا مشکل وقت ہے، ایک تو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کے بعد گناہ کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اس پر لوگوں کو گواہ بھی بناتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ قانون، یہ سہولت انسانوں کو دی ہے اور ان کے ساتھ محبت کی ہے کہ جس گناہ پر کوئی گواہ نہ ہو اور جس گناہ کی تشہیر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس پر پردہ ڈال کے دے کر آخرت میں بھی معاف فرما دے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی اس عورت کو بھی بچانا چاہتے تھے کہ یہ توبہ کر لے، یہ معافی مانگ لے اور اس پر پوری شہادت شریعت کی لاگو نہ ہو تاکہ یہ بچ جائے، لیکن وہ عورت تھی کہ اس کے دل کے اندر یہ تصور تھا کہ اگر میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے ہاں چلی گئی تو مجھے تو جہنم کا عذاب ملے گا، تو اس جہنم کے عذاب سے یہی اچھا ہے کہ مجھے یہاں ہی پر پاک کر دیا جائے کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی نے جب اس سے وضاحت طلب کی، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حمل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پھر چھوٹ دی، فرمایا چلی جا، جب بچہ پیدا ہوگا پھر میرے پاس آ جانا۔ اگر وہ نہ آتی، اللہ کے نبی شاید اس کو پھر بچانا چاہتے تھے۔ وہ جب کچھ عرصہ گزرا پھر وہ عورت بچے کو لے کر پھر حاضر ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں حاضر ہو گئی ہوں اور مجھے آپ پاک کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ٹال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کی کون پرورش کرے گا؟ جا اس کی پرورش کر، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا پھر میرے پاس حاضر ہو جانا۔ تو وہ عورت نے 2 سال تک یا 2.5 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا، اور جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر وہ عورت اس بچے کو روٹی کے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر حاضر ہو گئی۔ جب حاضر ہوئی اور اس نے روٹی جو توڑ کر بچے کے منہ کے اندر ڈالی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھیں یہ بچہ روٹی کھا سکتا ہے، یعنی اب اس عورت کو دیکھیں کہ 3 مرتبہ وہ حاضر ہوئی، اس کو کوئی پکڑ کر لانے والا نہیں تھا، اس پر کوئی گواہ نہیں تھے، اس کو کوئی حکومت مجبور کرنے والی نہیں تھی۔ اب اس عورت کی کیا شان ہے اگر جب وہ گناہ گار تھی، آگے اس کا بات آئے گی کہ اس عورت کی کیا شان ہے کہ جو آخرت سے ڈر کر، آخرت کے عذاب سے ڈر کر، قبر کے عذاب سے ڈر کر وہ اپنے آپ کو یعنی اس کی معافی دنیا ہی کے اندر چاہتی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس بچے کو کسی اور کے حوالے کیا، فرمایا اس کی پرورش کرو، اور شریعت کے مطابق جو ہے اس عورت کو جب سنسار کرنے کا وقت آیا، جب اس کو سنسار کر دیا گیا، ایک روایت کے اندر خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے، ایک روایت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اب بدکارہ اور زانی عورت کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش رہو، فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے اللہ سے ایسی معافی مانگی ہے، فرمایا اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب اہل مدینہ کی مغفرت ہوگی۔ اس لیے گناہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن جب گناہ کے بعد انسان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے اور گناہ کے بعد انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہاتھ رونے کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجے کو پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے، تمہارے اندر خوف خدا آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیئات بھی معاف کر دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا۔ اس لیے یہ مہینہ جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی ہر شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو آخر رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے ایک رات میں اس کے برابر سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تھے اور آپ نے حسب خلاف معمول جو آمین آمین کہا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور رمضان کو پائے وہ اپنی بخش اور مغفرت نہ کرا سکے۔ اس لیے واجب الاحترام سامعین، معزز دوستو، یہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ حملہ کر لے، اور آج تو ہم مادہ پرستی نے ہمیں ٹھیک ہے ایک طرف سے غافل بھی کیا، دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو اب پہلے زمانے کے اندر یعنی زیادہ تر یہ ہوتا تھا انسان کی لمبی زندگی ہوتی تھی، پھر اس کے بچے ہوتے تھے، پوتے ہوتے تھے، پھر وہ بیمار ہوتا تھا اور اس کی حفاظت دیکھ بھال، پھر وہ مر جاتا تھا۔ لیکن آج جدید دور میں کیا ہوتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے، بیٹے کو ٹیک ہو جاتا ہے، باپ تندرست ہوتا ہے، بیٹے کو یعنی فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہزاروں۔ لہٰذا جوان بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس بڑا وقت ہے، اپنے جوانوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہیں اللہ کا حکم آ جائے اور اس غفلت کے اندر موت نہ آ جائے۔ اس لیے یہ مغفرت کا اشرا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور میں بار بار ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہماری تربیت جو ہے وہ کچھ اس انداز میں مجموعی طور پر کر دی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں نہ اس کی طرف جاتے ہیں، اور بناوٹی باتیں جو ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا، کلمہ پڑھا، اس نے کہنے لگے اللہ کے نبی اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جب اس کو نماز کی اللہ کے نبی نے ترتیب بتا دی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، بس میں یہی فرض نمازیں پڑھوں گا۔ اس نے اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ سال بعد تیرے پاس اگر مال ہو تو اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے پوچھا کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی فرض ہے۔ اس نے فرمایا نہ اس میں سے میں کمی کروں گا نہ اس میں سے میں زیادتی کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ رمضان مبارک اگر مہینہ آ جائے تو اس کو 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے بتا دیے 29 یا 30 روزے، اس سے نہ میں ایک کم کروں گا نہ میں ایک زیادہ کروں گا، بس 29 یا 30 جتنا رمضان کا مہینہ ہوگا اتنے روزے رکھوں گا، کوئی نفلی کام میں نہیں کروں گا۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اگر تمہارے پاس مال ہو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بس اگر میرے پاس استطاعت اور طاقت ہوئی تو میں حج کروں گا، نہ میں سے کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جب وہ پلٹ گیا، چلا گیا پیٹ پھیر کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے گواہ بنایا، فرمایا اس نے جو باتیں کی ہیں اگر یہ اس پر پورا اتر آیا، فرمایا یہ جنتی ہو گیا۔ اس حدیث سے سبق کیا ملتا ہے؟ آپ رسومات کو، رواجات کو، اپنے خیالات کو چھوڑیں، جو بات اللہ نے فرض کر دی ہے اس فرض کو پورا کریں۔ اگر انسان کے فرض پورے ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور فرض کی تلافی کسی دوسرے طریقے سے ہو نہیں سکتی۔ کہ ایک جس طرح کے رمضان کا روزہ اگر انسان توڑ دے، کھا جائے، ساری زندگی میں اگر روزے رکھتا رہے وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جب وہ نفلی روزے رکھے ثواب اس کو ہوگا، لیکن اس کا بدلہ وہ نہیں بن سکتا۔
اس لیے سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرائض کے کتنا بڑا درجہ ہے جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ اگلے جمعے سے پہلے، کیونکہ اگلا جمعہ میرے خیال میں 20 کو آئے گا، تو آخری اشرا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، تو اس اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی یعنی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندق بنا دیتا ہے، جن میں سے ایک خندق جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو جو آدمی 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اور پوری شرائط کے ساتھ، اس کا آپ پھر خود اندازہ لگا دیں۔ اور پھر یہ اعتکاف یعنی سنت مقطع الکفایہ فقہاء نے اس کو لکھا کہ بستی والوں میں جو جس محلے کے اندر مسجد ہے، تو اس محلے والوں پر یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی ان میں سے ضرور وہ اعتکاف کرے، اگر نہیں کرے گا ساری بستی گناہگار ہوگی۔ زیادہ جتنے کرتے ہیں اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے ہر مسجد والے اپنے محلے میں سے ایک آدمی کو یا جتنے آدمی بیٹھنا چاہتے ہیں مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ بھی گھروں کے اندر اس کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس پر بات اگلے جمعہ کو ہوگی۔ بہرحال اللہ تبارک نے یہ فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور بخش دے گا۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہاں پر بس نہیں ہے، اللہ کا فضل اور بھی بہت بڑا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس کو سمیٹنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔